بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ الثانی الدین والفطرۃ۔ سلسلہ گفتگو ہمارا مقدماتی عنوان سے تھا، اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ دین اور فطرت کا آپس میں کیا ربط ہے۔ اس میں چند نکات ہیں، اس کو عبارت میں لے کے آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان علماء نفس یعتقدون بان لنفس الانسانیت ابعادا اربعہ۔ علماء نفس یعنی علم نفسیاتی علوم جو ہے وہ ایک علوم کی اقسام میں سے ایک ہے۔ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نفس کے ماہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علم نفس ماہر نفسانی جو ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ سے ایک علم ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں وہی۔ تو کہتے ہیں کہ نفس کے پاس چار ابعاد ہوتے ہیں، بعد ہمارے دیکھ کچھ چیزیں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، آگے چل کے اس بات واضح ہو جائے گی۔ ایک نفس ہے، ایک روح ہے، ٹھیک، نفس اور روح۔ تو یہ نفس اور روح ویسے شاید لغت میں الگ معنی میں استعمال ہو، لیکن جب ہم علم اعتقاد میں آتے ہیں، علم فلسفہ میں آتے ہیں، تو وہی نفس ہے، وہی روح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کا نفس ہے، یا کہیں روح ہے، ٹھیک۔ تو روح اور نفس ایک ہی چیز ہے، اس کو الگ استعمال نہیں کرتے۔ چار بعد ہیں، اور ہر بعد کے لیے، چار بعد کا مطلب ہے کہ چار الگ الگ سے ایک خانے ہیں، ایک آپ یوں کہہ لیں کہ الگ الگ سے ایک روٹ ہیں، ٹھیک۔ تو ہر ایک کا الگ سے ایک اثر ہے، ہر ایک جو نفس کا وہ بعد ہے، اس بعد پر ایک الگ سے اثر مترتب ہے، اس کے اپنے آثار ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلا ہے کہ روح الاستطلاع و استکشاف الحقائق۔ نفس کے اندر ایک یہ بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حقائق کو کشف کرے، ٹھیک ہے، اطلاع پیدا کرے، معلومات پیدا کرے ہمیشہ، جو ہے نا وہ جسم تو جسم ہے، لیکن انسان کے اندر جو یہ روح اور نفس ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مختلف چیزوں کی حقیقتوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ نفس کا کام ہے، بعد ہے۔ روح الاستطلاع یعنی اطلاع پیدا کرنا، و استکشاف الحقائق، حقائق کو کشف کرنا۔ وَهَذَا الْبُعْدُ مِنَ الرُّوحِ الْإِنسَانِيَّةِ بَاعِثٌ فِطْرِيٌّ۔ یہ جو بعد ہے یہ ایک فطری چیز ہے، یعنی فطرت میں ہے کہ حقائق کو اکٹھا کرے۔ لِسَعْيِ الْإِنسَانِ فِي سَبِيلِ الْمَعْرِفَةِ الْكَوْنِ۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ کون کی معرفت حاصل کرے، اس کی راستے میں، معرفت کے راستے میں کوشش کرتا ہے۔ وہ استکشاف الحقائق، واضح ہے یہ نہیں، یعنی انسان کی طبیعت اور فطرت میں ہے کہ معلومات کو اکٹھا کرے اور حقائق کو جانے اور کشف کرے کہ بھئی یہ چیز کیا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ انسان کے نفس کا کام ہے، حیوانوں میں یہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ نمبر دو، حب الخیر والنزوع الی البر والمعروف۔ انسان کے نفس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ خیر کو چاہتا ہے، بھلائی کی محبت ہوتی ہے انسان کے نفس کے اندر، اور بر اور نیکی کا میلان اور رجحان اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ یعنی فطری طور پہ انسان سے اگر پوچھا جائے تو فطری طور پہ انسان نیکی پسند ہے یا بدی پسند ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ فطری طور پہ انسان کے نفس کے اندر کون سی چیز موجود ہے؟ نیکی کرنا، ٹھیک۔ حب الخیر والنزوع، نزوع بمعنی میلان کی ہے، الی البر والمعروف، ولأجل ذلك یجد الانسان فی نفسه میلا الی الخیر والصلاح۔ ہمیشہ اس کا میل اور رجحان رہتا ہے۔ وانزجارا عن الشر والفساد، انزجار یعنی دور رہنا۔ وهذا الاحساس الفطری مبدأ للقیم والاخلاق الانسانیت۔ یہ جو احساس ہوتا ہے اس کے پاس، یہ جو بعد ہوتا ہے انسان کے پاس، اس کی وجہ سے جو جتنے بھی اخلاقی اقدار ہیں وہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے اقدار جو ہے نا ہوتا ہے۔ وہذا الاحساس الفطری مبدا ہے، ٹھیک ہے، منبع ہے، للقیم یعنی اقدار والاخلاق الانسانیہ کے لیے۔ نمبر تین، علاقۃ الانسان بالجمال فی مجالات طبیعت و صناعت۔ انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ
جو طبعی چیز ہیں، نیچرل چیز ہیں، اور صنعت کے میدان میں مثلا کوئی چیز پیدا کرنی ہے، پروڈکٹ کرنا ہے اس کو، اس کی بھی اس کے اندر ایک چاہت پائی جاتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح والمصنوعات دقیقت، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو پیدا کرتا ہے وہ دقیق سی چیزیں پیدا کرتا ہے، ایسی باریک چیزیں، آپ کہیں کہ اسپیشل چیزیں۔ والجمیلت واللوحات الفنیت، دقیق بھی ہوتی ہیں، جمیل بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح لوحات، لوحہ تختے کو کہتے ہیں۔ لوحات الفنیہ ویسے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جو اسپیشل قسم کی پینٹ بندہ کرتا ہے نا، فن پارہ فن کے عنوان سے، وہاں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والتماثیل الرائعہ، یہ تو ہوگا کہ اسپیشل قسم کی پینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پینٹ سے مثلا کسی دیوار پہ تصویریں بنانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ تماثیل الرائعہ، تماثیل وہی تمثال سے ہے، تمثال کس کو کہتے ہیں؟ بوتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بدھ ہوتے ہیں، اسپیشل قسم کے جو ہے نا وہ بوتے بناتا ہے، مجسمے بناتا ہے، ٹھیک۔ ہر انسان تو نہیں بناتا ہے صاحب کسی قسم کے بت۔ دیکھیں ہم نیچرلی بات کر رہے ہیں، شخصی بات نہیں کر رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ مثلا ہم 6 ارب ہیں تو 6 ارب میں یہ پائی جاتی ہو، یعنی انسان بے ما ہوا انسان، فطرت انسان بے ما ہوا انسان، اگر فطرت میں اس کی یہ چیز ہو تو جس طرح سے باقی چیزوں میں انسان فطری تک اس طرف جانا چاہتا ہے، لیکن دین کے حدود و خود کیسے وہ بعض چیزوں سے رک جاتا ہے فطرت ہونے کے باوجود۔ صحیح۔ تو یہاں پر اگر یہ فطری ہو تو پھر سب انسانوں کے اندر اس کی طرف میلان ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ بعد میں اسباب آ جاتے ہیں، اور اس کی فطرت جو ہے نا وہ کسی وجہ سے بچپن میں ہی آگے اس طرف نہیں گئی، کسی اور طرف چلی گئی، یہ ہوتا ہے اس طرح کر کے جو ہے نا، فطرت میں ہونے کی وجہ سے یہ بت پرستی آ گیا نا، ورنہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، یعنی یہ فطرت کا مطلب ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ایسا نہیں کہ باہر سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی فطرت میں تھی۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص کی فطرت جو ہے نا وہ پینٹنگ کی طرف چلی گئی، کیونکہ باقی جو اس کے احساسات تھے وہ اجاگر نہیں ہو سکے، یہ ہو گیا، اس کے پیچھے بعد میں اسباب ہوتے ہیں۔ مثلا تستمد روعتها وجمالها من هذا البعد، کہتے ہیں تستعد روعتها، اس کا رو یعنی یہاں آپ روب کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو اس نے مصنوعات بنائی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اس کا ایک روب یعنی اس کی اسپیشل ہونا، روب شاید ہم دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ اس نے اپنا روب جما دیا، وہ نہیں، یعنی اس کا اسپیشل ہونا، وہ جمالها، اور اس کی خوبصورتی وہ واضح ہو رہی ہوتی ہے، من هذا البعد، یعنی اس بعد سے کہ یہ چیزیں کیسے بناتا ہے، یہ کہاں کس کے اندر موجود ہے، اس انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مصنف کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی فطرت میں موجود ہیں۔ انسان سے مراد ہماری یہ ہے کہ نہ کہ جسم میں بلکہ اس کے روح اور نفس میں ہے۔ نمبر دال الشعور الدینی الذي يدعو الانسان الى الاعتقاد بان وراء هذا العالم عالما آخر يستمد هذا العالم وجوده منه۔ چوتھی نمبر چیز یہ ہے کہ شعور دینی، انسان کی فطرت کے اندر ایک دینی شعور ہے، یعنی ٹھیک ہے، ایک دینی سوچ ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو شعور دینی ہے یہ انسان کو اس بات پر داعی کرتا ہے، اس بات پر اس کو ابھارتا ہے کہ بھئی دیکھیں کہ یہ جو عالم ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور یہ سارا یا عالم دنیا، اس سے ہٹ کے، اس سے ماورا ایک اور عالم بھی ہے جو اسی عالم کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے، جو اسی عالم کا تسلسل ہے۔ یہ جو اعتقاد ہے کہ اس عالم سے ہٹ کے ایک اور عالم بھی ہے جو اسی عالم کا تسلسل ہے، یہ اس کو کس نے سکھایا؟ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے خود شعور میں یہ چیز موجود ہے، اس کے غریزے میں یہ چیز موجود ہے۔ دیکھیں دوبارہ ترجمہ، الشعور الدینی الذی یدعو الانسان الی الاعتقاد، کہ وہ اعتقاد رکھیں کہ بان وراء ھذا العالم، اس عالم کے ماورا عالماً آخر، دوسرا عالم ہے، یستمد ھذا العالم وجودہ منہ، اس عالم کا استمداد ہے، یعنی خود اس عالم سے ہی ہے، وہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس عالم کا استمداد ہم کیوں کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں یہ عالم الگ ہے، وہ عالم الگ ہے آثار کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وَإِلَّا اسی کا ہے، کیونکہ ادھر سے انسان جو نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اس عالم کے ساتھ ربط ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا صلہ وہاں پہ ہوگا۔ الگ کا مطلب ہے کہ یہاں آپ نے جو کیا سو کیا، وہاں الگ کوئی سسٹم ہے، وہاں آپ پھر دوسری دنیا ہوگی اور پھر نئے سرے سے ہوگا، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔
وَأَنَّ الْإِنسَانَ بِكُلِّ خُصُوصِيَاتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ الْعَالَمِ وَيَسْتَمِدُّ مِنْهُ، انسان اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ یہاں پر جو نفس کی تربیت کی ہے ان خصوصیات کے ساتھ وہاں پر زندگی کو بسر کرے گا اور وہاں اس کا استمداد اور طولانی ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں هذا البعد الرابع الذي استكشفه علماء النفس في العصر الأخير وأيدوه بالاختبارات المتنوعة مما ركز عليه ذكر الحكيم قبل قرون وأشار إليهم۔ اصل ہمارا نقطہ یہاں پہ آئے گا۔ مصنف کہتے ہیں یہ جو بعد رابع ہے علماء نفس نے اس کو کشف کیا ہے، یعنی علماء نفس نے جب بات کی ہے کہ بھئی یہ کیوں انسان بالآخر اعتقاد رکھتا ہے کہ ایک خدا ہے، ایک دین ہے، یہ چیزیں ہیں، کہتے ہیں یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں یہ چیزیں، اس کو کشف کیا ہے۔ مختلف امتحانات متنوع یعنی مختلف قسم کے امتحانات لے کے مما رکز علیہ ذکر الحکیم، اور جس کی ترکیز اور جس پر توجیہ بھی کی ہے کس نے؟ قرآن مجید نے، قبل قرون و اشار علیہ، بہت سال پہلے، کہ یہ بھائی دین جو ہے وہ الگ سے نہیں ہے بلکہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ واشار علیہ فی آیت المبارکۃ منہا قول تعالی، یہاں سے جو ہے نا وہ چند آیت کو ذکر کرتے ہیں۔ فاقم وجہک للدین، کہ آپ جو ہے نا یکسو ہو جائے اس دین کے بارے میں جو دین حنیفن، ٹھیک ہے، دین کے بارے میں یکسو ہو جائے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے یکسو ہونا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ٹھیک ہے، یہ جو دین ہے دین فطری ہے کہ جس پر اللہ نے ان لوگوں کو بے عنوان فطرت لگایا ہے۔ فطرت سے مراد بھی وہی دین فطری سے یعنی اسلام ہے۔ فالآیت تنص علی ان الدین بمعنی الاعتقاد بخالق العالم، آیت کہہ رہی ہے کہ بلکہ نص کر رہی ہے کہ یہ جو دین ہے، دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتقاد رکھیں کہ اس عالم کا جو خالق ہے اور اس انسان کا جو خالق ہے اس کے بارے میں آپ عقیدہ رکھیں۔ وَبِأَنَّ مَصِيرَ الْإِنسَانِ بِيَدِهِ، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ انسان کا جو مصیر ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ شَيْءٌ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَيْهِ وَفَطَرَ بِهِ، فالآیت تنص علی ان الدین شیء، دین ایک ایسی چیز ہے کہ خلق الانسان علیہ، کہ جس پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، یعنی انسان کی خلقت ہی دین پر ہوئی ہے۔ وفطر بہ، یعنی دین اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے، فطرت میں ہی موجود ہے۔ کما خلق وفطر علی کثیر من المیول والغرائز، جس طرح باقی اس کے میولات ہیں اور غرائز ہیں، مثلا ہمیشہ یہ آپ کے لیے تو آسان تکرار ہو جائے گا، وہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تھنوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کس نے اس کو سمجھایا جو ہے نا؟ وہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کیوں جاتا ہے اس کی طرف؟ کیونکہ اس کے غریزے میں ہے۔ ہاں، اسی طرح جو ہے وہ شیخ صاحب یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ جو فطری دین کا شعور ہے یہ گویا کہ کسی نہ کسی اس کے بافت میں، ٹشو میں اندر رکھ دیا ہے۔ شیخ صاحب یوں کہتے ہیں، یوں کر کے اندر رکھ دیا ہے، تو لہذا فطری طور پہ انسان صاحب دین ہے۔ مسیر الانسان بیدی سے مراد کیا ہے؟ اصل یوں اس کا ترجمہ کریں، بِأَنَّ الْاعْتِقَادَ، یہ کہ اعتقاد رکھنا کہ عالم اور انسان کا خالق یہ دین ہے۔ وَبِأَنَّ مَصِيرَ الْإِنسَانَ بِيَدِهِ، انسان کا جو مصیر ہے، انسان کا جو مصیر ہے یعنی اس کے سزا جزا آنا جانا کنٹرول آپ کہہ لیں، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ درمیان میں جملہ تھا، اصل وہ تھا کہ فالآیت تنص علی ان الدین شیء خلق الانسان علیہ وفطر بہ، یعنی اللہ نے اس پر خلق کیا، کما خلق وفطر علی کثیر من المیول، میلان اس کا، والغرائز یعنی غریزہ، ٹھیک۔ المعرفۃ المعتبرۃ، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں خاص، اصل جو ہے نا ہم اگلے جو مطلب پر آئیں گے وہ اہم ہے زیادہ۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، پھر ہم آگے آتے ہیں ترجمے کی طرف، کہ ہمیں جو خدا کے بارے میں اور دین کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، معرفت کتنی مقدار میں ہو اور کس قسم کی ہو، بس یہی سوال ہے۔ خدا کے بارے میں معرفت کتنی مقدار کی ہو اور کون سی ہو؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہاں جتنی بھی معرفت حق ہے
معرفت حقہ کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کو معرفت ملی ہے اس کا جو مستند اور دلیل ہے وہ دلیل ایسی ہے جو قابل اعتبار ہے، ٹھیک ہے، شارع نے اس کو معتبر قرار دیا ہے۔ آیا ہر قسم کی معرفت کے جو قابل استناد ہے وہ کافی ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے یا نہیں، بلکہ معرفت کے لیے ضروری ہے کہ معرفت قطعیہ ہو، نہ کہ ہر قابل استناد، کیونکہ قابل استناد میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ ظن بھی آ جاتا ہے، ظن قابل استناد ہے، کہ خود شارع نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ظن پر جو ہے نا عمل کر سکتے ہیں۔ تو آیا یہاں معرفت کے باب میں، گویا کہ اعتقاد کے باب میں، عقائد کے باب میں ظن کافی ہے یا قطع کا ہونا ضروری ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں معرفت کے باب میں ظن کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ قطع ہونا چاہیے۔ بس اسی کو بیان کر رہے ہیں جناب۔ ان الخطبۃ الاولی لفہم الدین ہی الوقوف علی المعرفۃ المعتبرۃ فیہ، کہتے ہیں کہ پہلا جو قدم ہے دین کو سمجھنے میں یہ ہے کہ آپ آگاہی پیدا کریں معرفت، اور جو معرفت معتبر ہے اس دین کے اندر۔ فالدین الواقعی لا یعتبر کل معرفت حقا قابلا للاستناد، یہاں سے یہ جو دین واقعی ہے، دین حقیقی ہے، اس میں ہر قسم کی معرفت حقہ جو قابل استناد ہو وہ معتبر نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ہر قسم کی معرفت معتبرہ، معرفت حقہ جو قابل استناد ہے وہ چل جائے، اس طرح بات نہیں ہے، بل یشترط ان تکون معرفتا قطعیتا حاصلتا من ادوات المعرفت، یعنی بل یشترط ان تکون المعرفت، یہاں سے اس کا بنائیں جو ہے وہ اسم معرفتاً قطعیتاً، جو معرفت ضروری ہے اور معتبر ہے ایسی معرفت ہونی چاہیے جو معرفت قطعیہ ہے اور حاصل ہوتی ہے ادوات معرفت المناسبت لذالک، جو اس معرفت کے ساتھ مناسب ہے۔ مثلا اگر ہم نے خدا، اصل خدا کے وجود کے بارے میں اعتقاد رکھنا ہے تو وہاں پر کس قسم کا قطع چاہیے؟ اس طرح ہو۔ لیکن اگر کبھی چھوٹی ایک جزئی چیز کے لیے ہمیں معرفت چاہیے تو پھر وہ اسی حساب سے ہو۔ واضح ہے؟ یقول سبحانہ وتعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے نا وہ گویا نہ ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو سماعت ہے اور بصارت ہے، اسی طرح فؤاد دل ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو قطع نہیں ہے، ظن ہے، تو پھر آپ ظن کے عنوان سے کوئی چیز بیان نہ کریں، کل اگر غلط ہوگی تو آپ اس کے مسئول ہیں۔ لیکن قطع چونکہ حجت ہے ذاتاً، لہذا اس بارے میں بحث نہیں آئے گی۔ تران الآیت ترفض کل معرفت خرجت عن اطار العلم القطعی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آیت ہے یہ رفض کر رہی ہے، ٹھکرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں رافضی کہتے ہیں نا، رافضی چھوڑنا، رافضی کیوں کہتے ہیں؟ تم شیخین کو مترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ ہاں، اصل میں رفض کرنا، گھوڑا جو لات مارتا ہے اس کو کہتے ہیں رفض کرنا، جو ہے نا، لات ٹھکرا دینا، ٹھیک ہے، یعنی ترک کرنا، چھوڑنے کے معنی میں ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ رفض کر رہی ہے، ٹھکرا رہی ہے، انکار کر رہی ہر قسم کی معرفت کا جو معرفت خرجت عن اطار العلم القطعی، جو علم قطعی کے دائرے سے خارج ہو، ٹھیک ہے۔ ویسے اطار دائرے کی معنی میں ہے، اور اطار جو ہے نا وہ ٹائر کو بھی جو ہے نا وہ اطار سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا اس میں عربی میں کہ اطار، ٹائروں کو جو ہے نا وہ اطار کہتے ہیں۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَذُمُّ اقتفاء سنن الآباء والاجداد اقتفاء بلا دلیل معتبر وبلا علم بصحته واتقانه، کہتے ہیں اس وجہ سے، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اس وجہ سے کہ ہمیں علم قطعی چاہیے، اس وجہ سے یضم اقتفاء سنن الآباء، ایک اقتفاء کاف کراچی والا ہے اور ایک یہ اقتفاء جو ہے نا وہ کاف دو نقطوں والا ہے۔ آپ کاف کراچی سے قبول نہیں کرتے ہیں تو کاف کربلا مان لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کا معنی کیا ہے؟ اقتفاء کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، جو ہے نا وہ اقتفاء کا معنی کیا ہے؟ پیروی کرنا۔
اقتفا، اور یہ ان جملوں میں سے ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی آپ گڑبڑ کر دیں تو معنی تبدیل ہو جائے گا. یہ ان جملوں میں سے جو بیان کرتے ہیں نا بھائی ہاں اگر ہم نے کاف کو کاف پڑھ دیا، بڑے کاف کو چھوٹا پڑھ دیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ہوگا جو ہے نا وہ. کہتے ہیں کہ مذمت کی گئی ہے آبا اور اجداد کی پیروی کو، ایسی پیروی جو بلا دلیل ہو. مثلا آپ کے ابو نے کہا کہ بھائی خدا ایک ہے، اس سے پہلے میں بھائی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے، ہم نے کہا نماز تو پڑھے. کہتے ہیں اگر میں نے آپ کے کہنے پہ نماز پڑھی تو یہ تو اللہ والی نماز نہیں ہوئی، آپ والی نماز ہو گئی نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب میں نے خدا کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھی، آپ کے کہنے پہ نماز پڑھی ہے. اور جو کسی کے کہنے پر ہو وہ تو نماز خالص نہیں ہوتی. ٹھیک، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے والدین کے اور آبا کے کہنے پہ خدا کو مانا اور یہ اقتفاءً بلا دلیل ہو گیا، یعنی یہ جو پیروی ہے بغیر دلیل کے ہے، تو پھر جو ہے نا یہ غلط بات ہے. لیکن اگر ہم شعور میں نہیں تھے، ملتفت نہیں تھے، والدین نے کہا کہ بھئی خدا ایک ہے، دین ایک ہے، اور پھر خود ہمیں قطع اور یقین حاصل ہوا، تو پھر یہ اقتفاء بلا دلیل نہیں ہے. واضح ہے؟ اور علم بغیر معرفت نہیں ہے اور اتقاء نہیں. یقول سبحانہ وتعالیٰ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. اسی طرح ہم نے جو ہے نا وہ آپ سے پہلے بھی ہر گاؤں میں نذیر کو بھیجا، مگر یہ کہ یعنی نہیں بھیجا تھا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والے اگر سندھ میں ہوں تو وڈیروں نے، اور پنجاب میں ہوں تو چودھریوں نے، اور آپ میں ہوں تو راجاؤں نے. ٹھیک ہے، وہاں کے وڈیروں نے یا چودھریوں نے یا راجاؤں نے یہ نہ کہو کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون. وہاں کے جو ہے نا چودھریوں نے کہا کہ بھئی ہم تو دوسرے دین کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آبا کو اسی دین پہ پایا ہے اور ان کے آثار کی ہم جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہاں پر بھی یہ پیروی اپنے آبا و اجداد کی کر رہے ہیں، صرف یہ کہ ہم نے آبا کو اس پہ پایا ہے، دلیل اور کوئی برہان ان پر نہیں ہے. واضح ہے؟ وقال سبحانہ ردا لمقالتہم ہذہ. خدا نے اس کا جواب کیا دیا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. وہ آباء کی پیروی کرتے تھے حالانکہ اگر ان کے آباء جو ہے نا وہ عاقل نہیں تھے، کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، تب بھی آباء کی پیروی کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں اگر اس طرح ہو نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے ہی کرنی ہے تو گویا کہ بدون دلیل ہے. ربما يقال اذا كان اقتفاء الآباء والاجداد وتقليدهم امرا مذموما فلماذا جوز الاسلام تقلید الفقهاء في فروع الدین. ٹھیک ہے، یہاں پر ساری گڑبڑ جو ہو جاتی ہے، یہ جو خلط ملط ہو جاتا ہے کہ بھائی قرآن نے تو تقلید کی اتنی مذمت کی ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیں پورا بھرا ہوا ہے کہ تقلید کے مذمت میں. اور واقعی صحیح بات ہے، یہ ان کی بات صحیح ہے کہ تقلید کی اتنی مذمت ہے، وہ بھی خود قرآن میں، حدیث تو چھوڑو، قرآن میں تقلید کی مذمت ہے. اور ادھر جو ہے نا آپ مولوی حضرات جو کہتے ہیں کہ تقلید کریں. ٹھیک ہے، تقلید واجب ہے، خود قرآن کے مخالف جا رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ واضح ہے. الجواب ان تقلید الفقیہ، واضح ہے سوال. تقلید الفقیہ فی الاحکام دینیہ لیس من قسم تقلید المذموم. دیکھیں اس سے ہٹ کے تھوڑا سا نقطہ رکھیں. ہمارے پاس تقلید دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تقلید فقہی معنی میں، لغوی معنی میں، اور ایک تقلید اصطلاحی معنی میں. واضح ہے، تقلید ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے اور ایک اس کا فقہی معنی ہے. آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، اصول کافی میں جو باب تقلید کی مذمت کی گئی ہے یا قرآن مجید میں، یہ جتنے بھی مذمت والے موارد ہیں اس میں تقلید فقہی لغوی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، لغوی معنی کا مطلب ہے کہ کسی کی بات ماننا آنکھیں بند کر کے اور اندھے طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ لغوی اس کا معنی ہے. کس کی تقلید کرنا؟ بھائی جو ہے وہ صحیح ہے. اس وجہ سے تو کفار کی مذمت کی گئی کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں حالانکہ آنکھیں بند کر کے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تقلید مصطلح کی، تقلید مصطلح کی، تو تقلید مصطلح اس تقلید لغوی معنی سے ہٹ کے ہے. تقلید مصطلح یعنی ایک اصطلاح بن گئی ہے. اصطلاح کیا ہے کہ ایسا شخص کہ جس میں یہ شرائط ہوں اور وہ دین کو اس نے کشف کیا ہو، اس کی کشف شدہ احکام
پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے. اس کو میں آسان انداز میں یوں بیان کرتا ہوں کہ بھئی کس نے آپ کو کہا کہ آپ پر تقلید واجب ہے؟ کسی نے کہا ہے آپ کو کہ آپ پر تقلید واجب ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ آپ کو دین سمجھنا واجب ہے آئمہ کی روایات سے، ٹھیک ہے، پیغمبر کی حدیثوں سے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو سمجھیں، ٹھیک، یہ آپ پر واجب ہے. عقل بھی کہتی ہے کہ دین کو سمجھے ورنہ دین پر کیسے عمل کریں گے؟ اگر آپ سمجھنے سے قاصر ہیں، کس وجہ سے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو جس نے دین کو سمجھا ہے اس کی سمجھ پر چلے. یا تو خود سمجھیں، یا جس نے اپنی زندگی دے کے دین کو سمجھا ہے، کشف کیا ہے، واضح کیا ہے، اس پر چلیں. اور اس پر چلنے کا نام تقلید ہے. اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے. خود سمجھیں یا جس نے سمجھا ہے اس کی پیروی کریں، بات ختم. جو ہے اس سے ہٹ کے کوئی اور تقلید جو آپ لے کے آ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں، عقلی بات ہے. اب ہم جب تقلید کے لیے دلیل بیان کرتے ہیں تو نہ کہ جو ہے نا وہ سائن فلاں فلاں والی حدیث کو لے کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا دلیل ہے عقلی یہاں پر موجود ہے تقلید کے وجوب پر. واضح ہے؟ جس طرح تقلید کے حوالے سے پہلا سوال یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تقلید ہوا کرتی تھی، موجود تھی. چلیں جہاں تک جو لوگ مدینے میں تھے وہ تو تقلید میں تھے، رسول خدا جو تعلیمات دیتے تھے وہ عمل کیا کرتے تھے. لیکن جو دور دراز سے یمن وغیرہ باہر کے جو اطراف تھے ان میں تو تقلید جس طرح سے ہمارے اس زمانے میں جس شدت سے تقلید کو بیان کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے کسی بھی مسئلے میں جو ہے نا بدون تقلید نہیں چل سکتی. وہ تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے، بس وہ کلیات میں صرف جو تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں وہ تو ہیں. دیکھیں جب پاک پیغمبر کے پاس لوگ آتے تھے دور دراز سے اسلام قبول کرنے کے لیے، کچھ عرصہ آ کے مدینے میں رہتے تھے. مدینے میں رہنے کے بعد اب یہ ہسٹری ہے. پاک پیغمبر کسی عمر میں جہاں ہاں اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں پہ جا کے دین کی تبلیغ کرو اور احکام کو سکھاؤ. لوگ آتے تھے اس سے مسائل پوچھتے تھے، ٹھیک ہے. جب اس سے مسائل پوچھتے تھے تو وہ سیم ٹو سیم پاک پیغمبر کی حدیث بیان کرتے تھے یا اس کی جو سمجھ ہوتی تھی وہ آگے نقل کرتے تھے. ظاہری بات ہے کبھی کبھی حدیث بیان کرتے تھے وَإِلَّا جو ہے نا ہاں بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے، اسلام اس کا کیا حکم ہے، تو وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے غلط ہے. اس کی روشنی میں وہ اپنی فہم پیش کرتے تھے. پاک پیغمبر سے جو سن کے آئے تھے اس موضوع کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں اس کی فہم پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ جو اس کی فہم ہے دوسرے کے لیے حجت ہے، حجت نہیں ہے. اگر حجت نہیں ہے تو پھر پاک پیغمبر نے کیوں بھیجا اس کو؟ پھر تو غلط ہو جاتا نا. اس کا مطلب ہے کہ فہم حجت تھی، اور وہ اگلا بندہ جو پوچھتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا یہ آپ کی فہم ہے مجھے حدیث سنائے، نہیں، آپ پاک پیغمبر سے جو سمجھ کے آئے ہیں وہ ہے. تو گویا کہ وہاں پر چھوٹے پیمانے سے یہ تقلید تھی، تقلید مصطلح. اور اس کو زور شور سے ہم نے بعد میں کیوں بیان کیا ہے کہ ایک علم بن گیا ہے. وَإِلَّا جو ہے نا وہ تقلید شروع سے تھی جو ہے نا. جس شدت سے آج کے زمانے میں اس شدت سے زمانے میں دیکھیں شدت نہیں ہے. جس طرح اتنی شرائط لگاتے ہیں مستقلی، جبکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یعنی 10 دن 15 دن رسول خدا کے محضر میں آتے تھے، کلیات سیکھ کے چلے جاتے تھے اور بتایا کرتے تھے. تو اس وقت مسائل کم ہوتے تھے نا، اس وقت مسائل کم تھے. اب جو ہے نا آج ہی خود مسائل کریں، میڈیکل کے کتنے مسائل آ گئے ہیں. دنیا اتنی جو ہے نا وہ ترقی کر گئی ہے کہ اتنے کلوز ہو گئے مسائل. مثلا کہ کرنسی کے مسائل دیکھیں، اصلا مسئلہ سمجھ نہیں آتا بندے کو، جواب تو چھوڑنے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ کس کھاتے میں جائے گا، اتنے مسائل ہو گئے ہیں. تو پھر فقہا کیا کرتے ہیں، ان جو ہے نا وہ جزیات کو کلیات کی طرف جو ہے وہ پلٹاتے ہیں. تو تقلید گویا کہ شروع سے تقلید تھی، چونکہ ایک عقلی کام ہے نا کہ بھئی ہر بندہ مثلا پورے کا پورا گاؤں چھوڑ کے پاک میں احکام سیکھنے آئے، یہ ممکن تھا؟ ممکن نہیں تھا. نہیں کرتے تھے لوگ عادتاً. ایک بندہ جاتا تھا مثلا پاک پیغمبر کی مزار میں رہ کے، اب لوگ اس سے رجوع کرتے تھے. یہ جو چند لوگوں کے نام آتے ہیں یہ فقہا ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ان سے ہی رجوع کیا کرتے تھے، وہ ان کی فہم پہ. تقلید یعنی کسی کی فہم پہ جو ہے نا چلنے کا نام ہے. اب عقل کہہ رہی کہ اگر آپ دین میں کسی کی فہم پہ چل رہے ہیں تو وہ جس کی فہم پہ آپ چل رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے، اس وجہ سے سخت ہے. اور باقی بات رہی کہ اگر آپ کسی مسئلے میں تقلید نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اعمال باطل ہیں. باطل ہیں کی جو تشریح کی ہے غسیستانی نے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے. تو لہذا تقلید والا مسئلہ جو ہے نا وہ بالکل ایک بدیہی سی بات لگتی ہے. والجواب ان تقلید الفقیہ فی الاحکام الدین لیس من تقلید المذموم. کیوں؟ لان رجوع الجاہل الی العالم و اقتفائہ اثرہ رجوع الیہ مع الدلیل. کہتے ہیں اس وجہ سے مذموم تقلید میں سے نہیں، کیونکہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، و اقتفائہ اثرہ یوں ہونا چاہیے نا،
उस आलिम के आसार पर चलना, पैरवी करना, ठीक है, उस आलिम के आसार पर चलना, रुजू उन इलई है, ये रुजू है आलिम की तरफ लेकिन मा दलील है। हम जिस तकलीद मज़मूम की बात कर रहे हैं बिदून दलील है। तो आप यहाँ पे मुझसे सवाल करें, यहाँ पे बिल्कुल सवाल करें कि भाई हम जो सिस्तानी ने जो कह दिया है कि इसकी तकलीद ये मसले में ये हुक्म है, कब कहाँ लिखा है कि उसकी दलील ये है? ये तो सीधा इश्काल यहाँ पे बनता है, ठीक है। अमारात आप चूँकि उसूल पढ़ चुके हैं, अमारात में हमने कहा था कि एक मरतबा अमारा हुज्जत है कि ये मसमा आदिल की खबर मानो, खुद हुज्जियत अमारा पर हमारे पास दलील क़तई है, तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम जब आते हैं कि भाई किसकी तकलीद करनी चाहिए, किसकी फ़हम पे चलना चाहिए, वहाँ पर हम एक अदला लेके आते हैं कि हाँ ये जो मुज्तहिद है, ये आलिम है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, दीन को समझता है, उसको हम दलील के ज़रिए साबित करते हैं कि ये ऐसा शख्स है। उसके बाद हमें वसूक और इत्मीनान हो जाता है, बल्कि यकीन हासिल हो जाता है कि इसने ये जो बात कही होगी ये वैसे तुक्का नहीं होगा, दलील होगा, इस वजह से हम उसको दलील को उससे नहीं मांगते। व इल्ला जो है ना वो हम बिदून दलील उस बात को नहीं मान रहे। आगे हैं यहाँ पर यूँ व अलैहि सीरतुल उक़ला, व अलैहि ये भाई कहाँ है रुजू इलैहि मा दलील, कहते हैं क्योंकि सीरत उक़ला हमारे पास दलील है कि उक़ला जो है वो इस तरह रुजू करते थे, यानी आलिम की तरफ रुजू किया जाता था। फ़ी जमील मजालात फल जाहिलु बिसुनअते यरजिउ इला आलिमिहा, जो शख्स जो है वो मसनूआत का काम नहीं जानता है, कोई चीज़ें उसको बनाने नहीं आती हैं, उसको दरवाज़ा बनवाना है, कुर्सी, ये किसकी तरफ रुजू करता है? जो उसका आलिम है। वल जाहिलु तिब्बे यरजिउ इला खबीरिही, जो डॉक्टर नहीं है वो किसकी तरफ रुजू करता है? भाई देखें यहाँ पर भी बात है, जो शख्स मसलन जिनको मेडिकल से कोई वास्ता नहीं है, जब उनको पेट में दर्द हो जाता है या बुखार हो जाता है तो जान बचाना वाजिब है ना, तो उस पर जो नुस्खा अप्लाई करेंगे तो ख़ुद अक्ल कह रही कि भाई ऐसा नुस्खा होना चाहिए जिससे मेरी जान बच जाए, ठीक है। अब आप उस डॉक्टर के बाद क्या यकीन है आपको आपकी जान बचाएगा? कहते हैं कि चूँकि सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और सब लोग तो नहीं सीख सकते ना, जब तक मैं सीखने जाऊँ तब तक मेरा पेट का दर्द है, जो मसाइल हैं वो सारे इस तरह रहें, इसका मतलब है कि आप उसकी तरफ जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर भी क्यों फिर मैं आलम की तरफ क्यों जाऊँ, जहाँ से भी ले लूँ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सामने अगर एक ही डॉक्टर हो तो आपके जहन में आएगा कि मैं दूसरा तलाश करूँ, एक ही है उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने 3-4 डॉक्टर हैं उसी फील्ड के हैं तो आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास जाते हैं जो स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। स्पेशलिस्ट अगर तीनों स्पेशलिस्ट हैं फिर जिसके पास आपको इत्मीनान हो, आपकी निगाह में अच्छा हो, तो यहाँ पर बात आ जाती है आलम की कि हम आलम की तकलीद क्यों करें। अगर एक ही है तो बात ख़त्म, लेकिन अगर 3 है तो जो आलम है, अगर तीनों आलम है तो फिर जो आपकी निगाह में आलम हो। यहाँ पे इश्काल नहीं किया जा सकेगा कि ये जो आप तमसील दे रहे हैं ये क्या इस्माइल फारिग है, नहीं कि आप तकवीनियात को तशरीयात को तकवीनियात के ऊपर क्या नहीं, तकवीनियात और तशरीयात की कोई बात नहीं है। तकवीनी नहीं है, ये भी तकवीनी नहीं है, तकवीन की नहीं आया। तकवीन यानी खारजी चीज़ों को कहते हैं, खारजी ना डॉक्टर के पास जाना, ये सारी चीज़ हमारे उमूर तकवीनियाँ है ना, ये उमूर तकवीनी नहीं, उमूर तकवीनी। तकवीन कहते हैं खारजी चीज़ों को, तकवीन मतलब है कुन फयकून हो जाए, इसको कहते हैं तकवीनी। चले मकसद ये हमारे जो दुनियावी मामला हैं ये, हाँ ये कह सकते हैं आप शरीयत को दुनियावी मामला से करें। कहते हैं हम जब बहस करते हैं दलील, तो हम चूँकि सीरत उक़ला हम दलील लेके आते हैं, तो हम देखते हैं उक़ला अपने आधी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, फिर उसको शरीयत में अप्लाई करते हैं। और दीन जो है ना फितरत से हट के नहीं ना, उक़ला फितरी बात करते हैं, दीन को हमने फितरत से अलग ही नहीं किया है ना। इस वजह से अब आधी ज़िंदगी में जो आपकी रूटीन है, इस्लाम कोई नई चीज़ तो पेश नहीं करेगा। हमने जो है ना जो इसको ख़त्म करना है। हाज़ा मुज़ाफ़न इला अन्ना उसूल अक़ाइद मिम्मा यतमक्कनु कुल्लु इंसानिन बिअक़लिही व फ़ितरतिही अन यतअर्रफ़ अलैहा। दूसरा जवाब ये है कि हमारी तकलीद जो है वो अहकाम फ़िक़ी में उससे जो है ना फ़र्क करती है। वो ये है कि जो उसूल अक़ाइद हैं ऐसे हैं कि इंसान अपने अक्ल और फ़ितरत के ज़रिए उन तक पहुँच सकता है, व यअतक़िदु बिहा, और उसका अक़ीदा रख सकता है। फ़लैसा लितक़लीद फ़ीहि मजालुन, उसमें तकलीद की मजाल ही नहीं है। यानी जो एतक़ाद वाला बाब है उसमें आप तकलीद ना करें, ख़ुद जानना चाहें तो जान सकते हैं मसलन, ठीक है। इल्ला फ़ीमा यरजउ इलल अबहास दक़ीक़त वल गामिज़त। हाँ वो हमने कल अर्ज़ किया था कि अक़ाइद में भी तकलीद जायज़ है, मुंतहा बाज़ मजालात में,
کہاں پہ؟ بعض مجالات میں، آگے اس کی بات دی. فیجوز فی الاستناد بآراء العلماء البارزین فی الکلام، جو کلام میں بارز علماء ہیں وہاں پہ ہم نظریہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی شیخ صدوق کا پل صراط کے بارے میں یہ نظریہ ہے. ٹھیک ہے، مثلا پل صراط بھی عقائد میں سے مثال کے طور پہ. لیکن معنی حنفی میں، مصنف نے اس بات کو آگے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن معنی حنفی میں یعنی احکام میں جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ مکمل محتاج ہیں، یا خود سیکھیں تو تقلیدی بات ختم ہے، یا وإلا جو ہے نا وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تقلید کرنی پڑے گی. یہ یہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ فطرت اور اس کو استعمال کر کے آپ کوئی چیز سیکھیں نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ بھئی فطرت میں یہ ہوتا ہے تو اب حکم شریعت بھی یوں ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں میرا تو دل کہتا ہے کہ یوں کروں، وہ میرا دل یا فقہی احکام میں نہیں چلتا. نمبر 4، اصل آج کے پورے بحث میں جو ہے نا وہ اہم نقطہ یہ تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ اس کو ختم کریں گے. ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، اس سے جو ہے نا وہ کرتا ہوں. دیکھیں پہلے ہم کہتے ہیں بھائی خدا ہے، خدا ایک ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ عدلہ جب پیش کرتے تھے کہ بھائی کیسے آپ کو پتہ چلے کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے، کہ بھائی وہ جو کشتی والی مثال دیتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اور کشتی جو ہے نا خود بخود درخت کٹ جاتے ہیں اور پھر وہ سارا پورا قصہ اس طرح کی ہم مثال دے کے، اور مثلا چکی چل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے تو خدا ہے، دلیلیں پیش کرتے تھے لوگ جو ہے نا وہ جتنی آپ عدلہ احکام میں پیش کریں خدا پر جو ہے نا وہ دین پر کہتے تھے. آج کل کی یونیورسٹی لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی خدا ہے یا نہیں، میرا اس سے کیا واسطہ؟ ہاں، اگر ہم نے خدا کے بارے میں بحث کرنی ہے، دین کے بارے میں بحث کرنی ہے، وجود خدا کو ثابت کرنا ہے کہ خدا نامی کوئی چیز ہے، تو پہلے وہ والی عدلہ لے کے آتے تھے نا. آج کل کا جو مثلا کمیونسٹ قسم کا ذہن ہے، یونیورسٹی قسم کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی خدا ہے نہیں ہے، ایک ہے دو ہے، میرا اس سے کیا واسطہ؟ میرا کام چل رہا ہے، میں چل رہا ہے، تو کیوں میں ان ابحاث میں پڑھوں؟ واضح ہوا؟ دوسرے الفاظ میں بھائی میں کیوں خدا کو جانوں، کیوں میں خدا کی معرفت حاصل کروں، کیوں میں جو ہے نا ان ابحاث میں پڑھوں کہ خدا نامی کوئی ایک چیز ہے، یہ اس میں کیوں میں آؤں؟ واضح ہے سوال؟ آج کل سوال اس نہج کا آ رہا ہے. دوبارہ میں تکرار کرتا ہوں، پہلے ہم جو ہے نا عدلہ لے کے آتے خدا کے ایک ہونے پر، یا چکی والی مثال لے کے آتے تھے، ٹرین والی مثال لے کے آتے تھے، یا وہ کشتی والی مثال لے کے آتے تھے، لوگ قائل ہو جاتے ہاں بھائی یہ تو ہے، عالم تو ایسے تو نہیں چل رہا ہوگا نا. آج کا نہج تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، آج کے لوگ اس یوں سوال کرتے ہیں بھائی ہے نہیں ہے، ایک ہے دو ہے، چکی ہے، کہ میرا اس سے کیا واسطہ؟ میرا واسطہ ہی نہیں خدا سے، میں کیوں خدا کو جانوں؟ معرفت الخدا وجوب النظر والبحث والدقت مع اللہ مع متعلق اللہ کیوں مجھ پر واجب ہے، کیوں میں خدا کو جانوں؟ یہ اس کو قائل کرنا ہے کہ آپ کو خدا کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا کی معرفت وہی دین کی طرف آنا، دین کی طرف آنا آپ پر واجب ہے، دین شناسی آپ پر واجب ہے، یعنی خدا پر اعتقاد رکھنا آپ پر سادگی واجب ہے. کیوں واجب ہے، کیوں میں بحث کروں، اس کی ہم جو ہے نا دلیل پڑھیں گے، اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے. یہ خادم کیا کہتے ہیں آپ پڑھے تو صحیح. سوال عنوان کیا ہو گیا؟ چونکہ عنوان بہت دقیق ہے. عنوان یہ ہو گیا کہ ہمیں جو ہے خدا کے وجود، عدم وجود، ایک دو کے اصل میں سے ہمارا کوئی غرض ہی نہیں ہے، بس ہماری زندگی چل رہی ہے، ہم چلتے رہتے ہیں. خدا کی معرفت کیوں واجب کیوں ہے، حاصل کریں، خدا کو پہچاننا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سوال رہے گا. اور یہ جو ہے نا سوال ایتھیسٹ اور کمیونسٹ اور آج کل کے جو ہے نا وہ دور کہتے ہیں کہ بھئی اپنے سائنس اور ایجاد چلو یہ کیوں اس طرف جائیں. ٹھیک، تو معرفت خدا واجب ہے کی دلیل کیا ہے؟ معرفت خدا واجب ہے کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پر علماء 2-3 ادلہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا دوسرا سوال ایک ساتھ، اگر خدا کی معرفت واجب ہے، اگر ہم کہتے ہیں خدا کو جاننا واجب ہے، تو یہ وجوب عقلی ہے، وجوب شرعی ہے، وجوب فطری ہے. کون سا وجوب ہے یہاں پہ؟ ٹھیک، یہاں پہ جو ہے نا دوسرا سوال یہ آتا ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا کیوں واجب ہے. ٹھیک، عموماً جو ہے وہ جو آپ نے پہلے سن کے رکھا ہے وہ یوں بات کرتے ہیں خدا کی معرفت اس وجہ سے واجب ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پر کسی نے نعمتیں دی ہیں، ہم کو خود یہ وجود دینا یہ نعمت ہے، پھر یہ رزق دینا ایک نعمت ہے، یہ ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ کتنی نعمتوں سے ہم بھرے ہوئے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نعمتیں ہمیں دی ہیں نا؟ جی، عقل کہتی ہے کہ جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کا شکر ادا کریں. جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے. یہ فطری عقلی بات ہے.
अदा शुक्र मुनइम क्या है? अकली है। भाई मैं उसकी नेमतों का शुक्र कब अदा करूँगा? जब पता होगा ना कि किसने ये मुझे नेमतें दी हैं। इस वजह से वाजिब है कि मैं खुदा की मारिफत हासिल करूं ताकि शुक्र अदा कर सकूं। वाज़ेह हो गया? तो बस लिहाजा खुदा की हम जब मारिफत हासिल करते हैं, खुदा की मारिफत हासिल करना वाजिब है इस वजह से कि मैं एक आकिल बंदा हूँ और मैं एक एहसास रखने वाला, शऊर रखने वाला बंदा हूँ। बेशऊर नहीं हूँ कि जिसने मुझे नेमतें दी हैं उनका शुक्रिया अदा ना करूं और हैवानों की लिस्ट में चला जाऊं। लिहाजा वाजिब है कि मैं मारिफत हासिल करूं कि मुनइम कौन है, और मुनइम की जो है ना फिर मारिफत वाजिब हो गई। वाज़ेह है? लेकिन अब ये मुनइम का शुक्र अदा करना तो दिक्कत अकली से वाजिब तो नहीं है। कैसे? ज़्यादा ये मुस्तहसन है, अच्छा काम है, लेकिन अगर मिसाल बाबा मेरे ऊपर कोई अगर वो करे, अगर मैं शुक्रिया अदा ना भी करूँ तो कोई इसमें तो गुनाह का काम नहीं किया ना मैंने। बुरे लोगों में शुमार होंगे ना, इसीलिए ज़्यादा अखलाकियात के एतबार से मुस्तहसन है। ऐसा नहीं कि अगर नहीं करूँगा तो गुनाहगार हो जाऊँगा मसला। अगला इसका दूसरा ऐसा, अगर मैं शुक्र मुनइम नहीं अदा करता हूँ और शुक्र नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता हूँ तो हो सकता है मुझे वो अजाब में डाल दे, ये कर दे, वो कर दे। उलमा जो है ना वो दलील शुक्र मुनइम मार्फत जो इसको कबूल नहीं करते हैं। वो जो मंठार ने कहा है वही है, कहते हैं कि शुक्र हमारी बहस चल रही है कि मारिफत खुदा वाजिब है, वजू पर हमें दलील चाहिए। और ये जिसने आपको नेमतें दी हैं, आया उस मुनइम का शुक्र अदा करना वाजिब है? ठीक है, वाजिब है शुक्र मुनइम अदा करना? वाजिब नहीं है, अच्छी चीज़ है, आप उसका जो है ना शुक्रिया अदा करें। आप कहते हैं कि नहीं, अगर मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा तो मुझे अजाब में डालेगा। कहते हैं कि नहीं नहीं, किसने कहा है कि भाई आपने उसको नेमतें दी, अगर आपका शुक्र अदा नहीं करता है तो आप उसकी सज़ा दे दें। मिसाल के तौर पर खादम से मैं जो है ना वो मिसाल कोई उसको गिफ्ट देता हूँ, ये देता हूँ, कल में हाँ अब मुझे थैंक यू कहो, नहीं कहोगे तो मैं सज़ा दूंगा। कहते हैं ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो लिहाजा शुक्र मुनइम वाजिब हो ये ज़रूरी नहीं है। एक नुक्ता वल्लाहु सल्लमना, जिस तरह मुसलमान में कहते हैं, अगर शुक्र मुनइम वाजिब है तो ये कहाँ है कि उसकी मारिफत भी हासिल हो ताकि शुक्र मुनइम अदा होता। बल मैं कहता हूँ कि मसलन इधर ही हम कहते हैं कि यार जिसने ये मेहरबानी की, खुदा जो है ना वो उसको यूँ करे। हम यहाँ कहेंगे जिसने हमें ये नेमतें दी हैं वो बड़ा रहीम है, उसकी हम तारीफ़ बयान करते हैं, उसकी हम तौसीफ़ बयान करते हैं और कहते हैं मेहरबानी, थैंक यू। तो मारिफत तफसीली वाजिब नहीं है, बस एक मुनइम है जिसने हमें नेमतें दी हैं, लिहाजा उसका शुक्रिया। तो लिहाजा शुक्र मुनइम दलील नहीं बन सकती। वाज़ेह है? ये यहाँ दलील जो है, असल दलील यहाँ पर है, ये दूसरी दलील है, ये जो मैंने कि मारिफत खुदा वाजिब है वो ये दलील है। वो दलील ये है कि देखें शुरू से लेके अभी तक एक सिलसिला आया है कि कुछ ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने कहा है कि हम खुदा की तरफ से आए हैं, हाँ, और खुदा का एक निज़ाम और सिस्टम है, यानी दीन है कि इस दुनिया में आपने ये काम करने हैं, अगर आपने नहीं किए तो आपको आखिरत में बहुत बड़ा खसारा और नुकसान होगा, बहुत बड़ा खसारा और नुकसान होगा, शुरू से लेके आखिर तक। और ऐसे लोग हैं कि वाकई सच्चे लोग थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, और इस हद तक जो है ना वो उन्होंने इस बात पे तवज्जो दिलाई है कि अगर उनकी जान भी चली जाए इस मोर्द में तो उन्होंने परवाह नहीं की। पूरा एक सिलसिला आया है। ठीक, हमारे सामने जब ये बात आई तो चलें, कम से कम एक तरफ ये है कि भाई आखिरत नामी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया नामी खुदा नामी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कोई है। तो आप तब आपको पैसा पैदा ना हो, लेकिन कम से कम एहतिमाल तो है। एहतिमाल क्या है? एक एहतिमाल तो पैदा हो जाता है ना। आप कहें कि नहीं मुझे एहतिमाल भी पैदा नहीं होता, ये तो मुमकिन नहीं है ना। हाँ, एक एहतिमाल पैदा हो जाता है कि ये इतना सिलसिला है, तो आपके जहन में वो जो कद था कि कुछ नहीं है वो नहीं रहेगा, बल्कि एहतिमाल रहेगा कि हाँ हो सकता है कि कोई आलम आखरत हो जहाँ पर अजाब हो, जहाँ पर ये हो ये हो, ये एहतिमाल आ जाता है। तो अब अक्ल कहती है कि भाई अगर वाक़ई कोई इस तरह का सिलसिला है तो फिर तो आपको अजाब में डाला जाएगा, फिर तो आप बहुत बड़े ज़रर में आ जाएंगे। ठीक, अलबत्ता ज़रर मुहतमल है, लेकिन ज़रर मुहतमल का दफ़ करना अक्ल के नज़दीक वाजिब है, वाजिब नहीं है। खुसूसन जो एहतिमाल और मुहतमल की बात करते हैं, कभी मुहतमल बड़ा होता है, कभी एहतिमाल बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो मुहतमल है, मुहतमल यानी वो अजाब, वो हमेशा का अजाब, वो मुहतमल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है।
عقل کہتی ہے کہ اگر میں نے لاپرواہی کی اور معرفت خدا حاصل نہ کی کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اگر نہیں کی تو یہ مجھے ضرر پڑے گا، یہ جو دفع ضرر محتمل ہے عقل کہتی ہے کہ یہ واجب ہے، لہذا معرفت خدا واجب ہے بعنوان دفع ضرر محتمل. اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جو اس پر کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ وجوب معرفت ہے، وجوب معرفت پر جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ دفع ضرر محتمل ہے. واضح ہے؟ کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کو انشاءاللہ بعد میں تکمیل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پڑھنا اچھا نہیں لگتا.